کاشف عباسی صاحب کا پروگرام تھا, فیصل وارڈا صاحب سے سوال کیا گیا, کیا جواب دیا اور کیا کامنٹ سے سنے پہلے؟ اب بھی میدان بالکل خالی ہے, انہوں نے اکیلے دوڑنا ہے. اس کے بعد بھی اگر تیسرے چوتھے نمبر پہ آتے تو یہ میرا قصور نہیں. نمبر 1, پوری پاکستانی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ کون سا کھیل ہے, یہ کون سا میدان ہے, مطلب وہ اکیلے بھاگیں گے اور پھر بھی تیسرے چوتھے نمبر کے اوپر, یہ اس کی تھوڑی تشریح لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ سب مجھے بھی نہیں آیا. دیکھیں سر, نالائکی کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دنیا میں ہے نہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. ویسے ٹھیک ہے, تو میں اگر آپ کو اس کا جواب اسی میں دوں کہ اگر نالائکی ہے تو اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. اگر نالائک آدمی ہے اور میں تو تمام پارٹیوں میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کے جو سارے ایکسپائرڈ لیڈرز ہیں وہ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ جی میں نے بننا ہے. تو میں نے بلاول تو ایکسپائرڈ نہیں ہے نا, یہ مریم نواز صاحب کو. آپ نے تو ایکسپائرڈ لیڈرز کی بات کی ہے نا, جن کے آپ قسمت کا فیصلہ کرنے دے رہے ہیں جن لوگوں کو. اب وہ 6.25 کروڑ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, یہ پاکستان کے اندر جوان ہیں, ان کی قسمت کا فیصلہ محترم ہے عرفان صدیقی صاحب 80 سال کا آدمی کرے گا, اور میاں نواز شریف صاحب کریں گے, اور ڈار صاحب فائنانس سنبھالیں گے. تو 16 مہینے کی جو کارکردگی, 35 سال چھوڑا دیتے ہیں, جو 16 مہینے کی کارکردگی ہے اس میں, اور جو دعوے اور باتیں ہم نے کی تھیں اپنے دوبار میں, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے, اور اس سے پہلے کولیشن کی PDM 1, اب PDM 2 کا آپ قسط نمبر 2 دیکھنے والے ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا سر کہ ایک آدمی کی پاس پرفارمنس ہے, اس پرفارمنس کے بعد میری عادت تو آپ بدل سکتے ہو, میری فطرت میں بھی ایک پرابلم ہے کہ میں لڑتا بھی ہوں, میں بغض بھی نکالتا ہوں. بلاول صاحب برما کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے سر, وہ تو آپ بلاول صاحب ہیں, بھٹو صاحب کی لیگیسی کا ان کا ایسا, ہم تو بلاول صاحب سے پہلے کہہ چکے تھے. اب ہمیں وہ ریلیونس نہیں ملتی, ہم ہماری لیوی لائن کوئی لے جائے تو ہم کچھ کہہ تو نہیں سکتے. پاکستان میں اس کی لاٹھی ہوتی ہے, اس کی بحث ہوتی ہے. ایک سوال کرنا ہے میں نے, چوئی صاحب نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. چوئی صاحب پہلے. جی چوئی صاحب. مطلب فیصل وارڈا صاحب, آپ ایک محب وطن ہیں, ایک بڑے کاروباری ہیں, ایک صاف گو ہیں, جو منہ میں آتا کہہ دیتے ہیں. خواب ان کے لیے جن کے ساتھ آپ نے سیاسی جدوجہد میں حصہ لیا اور وفاقی بہت معتبر وزیر کے عہدے تک پہنچے, خواب وہ ہوں یا اور ہوں, تو آپ لگی لپٹی نہیں رکھتے. لیکن آپ کی جتنی بھی, میں اس وقت ہیونگ سیڈ دیٹ, جو بھی آپ کی گفتگو میں سنتا ہوں کسی بھی چینل پر, کسی بھی شو میں, انکلوڈنگ دس شو, اس میں سے جمہوریت دشمنی, آئین دشمنی, آئین شکنی, اور پاکستان میں پھاڑ لو اور مار دو, پھاڑ لو, اس کی اسمیل آتی ہے. یہ کوئی آپ کا اچھا امیج نہیں ابھر رہا. ہم چاہتے ہیں ملک میں فری فیئر امپارشل الیکشن ہوں, اور جو جیتے اس کو اقتدار دے دیا جائے. Possibly you are opposed to this very constitutional right of people of Pakistan. چوئی صاحب دیکھیں, ویسے تو آپ میرے استاد ہیں, میرے بڑے ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن ویسے تو میں اندرونی بات کروں تو میں آپ کی دل کی ساری باتیں کر رہا ہوں. لیکن آپ مجھے اگر جمہوری بنانا چاہتے ہیں تو میں جمہوری بننے کو بالکل تیار ہوں. لیکن اگر مجھے جمہوریت نے, اگر مجھے جمہوری لیڈروں نے نور مقدم کا فیصلہ کر کے نہیں دیا, پیر نے جو ریپ کیا اس بچی کا, غریب کا, اس کا قتل کیا, اس کی ویڈیو آئی, اس کا انصاف نہیں دیا, جج کی بیگم صاحبہ نے سر کھول دیا, کیڑے پڑ گئے اس بچی کے, اور تاگے توڑ کے اس سڑک پہ پھینک دیا, اور اس کا مجھے انصاف نہیں ملا. ریکارڈ ایکٹ کے اندر آپ نے اربوں روپے کی پاکستان کی تقدیر سے کھیل لیا, مجھے اس کا انصاف نہیں ملا. بھٹو صاحب کو آپ نے انکانسٹیٹیوشنل پھانسی دے دی, آج آپ اس کے سمبولک ریپیئر کی طرف جا رہے ہیں. نسلہ ٹاور کے اندر بے گھر ہو گئے لوگ, جمع پونجیاں کر کے, پوری زندگی پیسے جمع کر کے آپ نے گھر لیا, تو ان کو سڑک پہ در کی ٹھوکریں پہ کر دے دیا. نہ بلڈر کا کچھ کیا, نہ NOC دینے والے کا کچھ کیا, نہ آرکیٹیکٹ کا کیا, نہ منسٹر کا کیا, نہ افسر کا کیا, نہ لیڈر کا کیا. اگر اس کے بعد 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ آپ نواز شریف صاحب کو بھیج دیتے ہیں کہ میں زندگی موت کا فیصلہ کروں, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور آپ پھر اس کے بعد ان کو لانے کا کوئی پروویژن نہیں بناتے اور لا کے بیل دے دیتے ہیں, کنپٹی پہ بندوق رکھ کے راتوں کو دفتر کھول کر طریقے صاحب کو مجبور کر دیتے ہیں کہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لے لے, زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں بھیج دیتے ہیں, اور اس جیل میں اسی قانون کے تحت ان کو پریزیڈنسی میں بھیج دیتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں اگر مجھے جمہوریت نے دے دی ہیں, اور یہ اگر جمہوریت ہے تو سر پھر آپ لوگ ایک دفعہ اور جمہوریت کا مزہ لینے چل پڑے. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ کہ آپ جو جلاؤ گراؤ, میں نے سر ایسی کوئی بات نہیں, اور جو جلاؤ گراؤ کے بعد ہوتا ہے اس کے بعد تو ویسے آپ کو عبرت کرنی چاہیے. میں نے سر یہ کہا کہ جن سے آپ ایمانداری کی بات کر رہے ہیں, جو فتویٰ ایمانداری کا دے رہے ہیں, وہ بے ایمانی میں PhD ہیں. جن سے آپ لائکی کی بات کریں وہ نلائکی میں PhD ہیں, بغض میں PhD ہیں. وہ بائی اینڈ لارج, میں ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا کہ میری نون لیگ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. I'm talking about the entire political system. That includes PTI, PPP اور MQM for that matter. کیا آپ نے لیاری کے گینگ کو آپریٹ کرنے والے, سر کھولنے والے کو آج سزا دے دی؟
کیا آپ نے کسی بلیک ٹیررسٹ کو سزا دی پچھلے 5 سال میں؟ اے پی ایس کے سانے کے اندر آپ نے بچوں کے ساتھ جو ظلم بربریت ہوئی، ملٹری کورٹ سے سب کو پھانسی دی، ایک آدمی کنونشن کورٹ میں گیا آج تک زندہ ہے. 780 لوگ دوائیاں نہ ہونے کی وجہ جیل میں مر گئے، ان کا کچھ ہوا. 5 کے کمرے میں 50 آدمی رہ رہے ہیں، بیماریاں، غلاظت، ساری گندگی میں رہے ہیں. ہیومن رائٹس آئے، تنصیبات آپ نے فوج کی اڑا دی، آپ نے وائلیشن کے اوپر کوئی ایکشن کیا. ابھی جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں ان کا تمسخر اڑانے والوں کو آپ نے پہلے کہا نہیں، پھر کہا ہاں. دیکھیے ہاں اور نہیں کے اندر پاکستان کی تقدیر آگے پیچھے ہو رہی ہے. ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری پگڑی اچھلتی ہے کوٹوں کے اندر. ہمیں جب آپ چور چور کہہ کے سیسیلین مافیا کہتے ہیں، بلیک ڈکشنری کا لاتے ہیں، صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ریورس کرتے ہیں. جس دن عدالتی نظام ٹھیک ہو گیا، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، جن کے بچوں کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں عدالتی نظام میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی، اس دن جن پاور کوریڈورز کی آپ بات کرتے ہیں وہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے. اور آپ جس کو بیل دے جیل کر دیں اور طاقت اور ہلکے اس کو جیل سے نکال کے لے آئیں تو آپ ان کو ضرور الزام ٹھہرائیں. ان کو تب تک آپ الزام نہیں دے سکتے جب تک آپ اپنا معیار ٹھیک نہیں کریں. ایک کوشچن میں کرنا چاہ رہا تھا فیصل بڑا صاحب، آپ بڑے باخبر ہیں، آپ کی ہر طرف جو ہے نا وہ نگاہ ہوتی ہے، نظر ہے، آپ دیکھتے ہیں سیاسی جو گو کے. اچھا ایک تو چیز آپ نے یہ کنفرم کرنا ہے کہ آپ آج بھی پولیٹیشین ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں سابق پولیٹیشین ہے. تو میں نے ڈفر کیا تھا، میں نے کہا سابق، موجودہ، فیوچر، تینوں نہیں. آپ نے کل کہا تھا کہ کیا وہ ابھی سیاستدان ہے. میں نے کہا ہاں جی وہ سیاستدان ہیں لیکن ابھی کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہے. تو پہلے اس حوالے سے کلیئرٹی دیجیے گا جی خاور بھائی کو. دوسرا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ آئی پی پی اور مسلم لیگ نون کا جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے یہ کروا کون رہا ہے؟ عوام جاننا چاہ رہے ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں، عوام تو جاننے جا رہی ہے. پہلے مجھے کلیئرٹی دے. دیکھیں حاصل صاحب ایک تو باخبر بھی ہیں اور اگر انہوں نے میرے لحاظ کا وہ بات کر دی کہ سیاستدان ہے تو یہ بھائی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. تیسری آپ نے سوال کیا آئی پی پی کا. دیکھیے ساری جب میں نے این کیو کی بات کی تھی تو آپ لوگوں نے ایسے ہی مجھے سوال کیے تھے بریکٹ میں رکھ کے. بڑی ہاٹ سیٹ ہوتی ہے آپ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، بڑا دل گرجا چاہیے ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا پھر ہو گیا. میں نے آپ کو جتنی باتیں ابھی پچھلے 12 مہینے میں کہی ہیں ان سب میں آپ نے مجھ سے بہت ڈفر کیا ہے. اور وہ سوال اس میں یہ ہے کہ آئی پی پی ٹارگٹ کر رہی تھی ووٹ پی ٹی آئی کا، اب آئی پی پی بیٹھ رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، تو یہ ذرا تھوڑا سا کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. کروا کون رہا ہے آخر، کون کروا رہا ہے؟ دیکھیں سر یہ ہے، دیکھیں آئی پی پی میں تو میرے دوست ووست ہے، بٹ میں کلیئرٹی سے آپ کو تھوڑی کہہ سکتا فطری ہوں. غیر فطری ایڈجسٹمنٹ. ہاں دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ ہے اقتدار کی جنگ، یہ گورکھ دھندا ہے. دس از اے بزنس، ٹھیک ہے. پالیٹکس آپ خدمت کے لیے تو کر نہیں رہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے عوام کی تو ہمیں فکر ہے نہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام کیا ہم مردے کا ووٹ لیتے ہیں، اس کو کاؤنٹنگ میں کام کراتے ہیں، جیتتے ہیں اور چوتھے 5ویں الیکشن میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. تو جس ملک میں مردے کا ووٹ ہو اور اس کو کاؤنٹ کیا جائے تو آپ زندہ آدمی کی بات نہیں کر سکتے. اور اگر لوگوں کو، یہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں اور آپ تقریر کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بچے مر جائیں، تارے لٹکنے سے ان کے بچے مر جائیں، لائٹ نہ ہونے سے ان کے بچے مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، وہ تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ میں میاں صاحب کی 3 دن پہلے ایک تقریر سن رہا تھا واٹس ایپ کے اوپر. آج سنیے کہ نہیں؟ آج تو میں نہیں سنی، میں نئی چیز سن لوں گا آپ سے. لیکن نہیں کوئی نئی چیز. اچھا انہوں نے اس پہ کہا کہ بل دینے کو پیسے نہیں ہے غریب کے پاس، دال روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہے. اور پھر ہمیں سب کچھ پتا ہے. ہمیں تو آپ حل بتائیں کہ آپ پیٹرول کیسے کم کریں گے، ڈالر کیسے نیچے لائیں گے، دال آدھی کی کیسے کریں گے، 10 روپے چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو آئے، پہلے مجھے ووٹ دیں، اس کے بعد پھر میں. تو وہ اس بار پی آئی کی فلائٹ میں ہے، خود انٹرنیشنل فلائٹ میں ہے. پی آئی کی فلائٹ میں آتے تو ہم بات کرتے ہیں. وہ تو فلائی دبئی میں آئے تھے. فلائی دبئی میں چارٹرڈ پلین تھا. فلائی دبئی تو تھوڑا چھوٹی نہیں وہ چارٹرڈ تھا. اچھا